حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سادات کرام سے تعلق تھا، سید زادے تھے۔ بلے شاہ تو ناچتے رہے ہیں پوری زندگی، اسلام میں تو ناچ رہے ہیں۔ بابا بلے شاہ پنجاب کے عظیم صوفی شاعر۔ کبھی کبھی تاریخ میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو صرف شاعری نہیں کرتے بلکہ معاشرے میں اپنے الفاظ سے پورے معاشرے کو آئینہ دکھا دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک نام ہے بابا بلے شاہ کا، ایک ایسا صوفی شاعر جس نے محبت کو نفرت پر، انسانیت کو ظاہری قوتوں پر اور دل کی پاکیزگی کو صرف ظاہری دعووں پر ترجیح دی۔ ان کے الفاظ آج بھی پنجاب کی گلیوں سے لے کر دنیا بھر کے صوفیانہ کلام تک سنائی دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر بلے شاہ کون تھے؟ ان کی زندگی میں ایسا کیا ہوا کہ وہ اپنے دور کے ایک عام عالم سے ایک عظیم صوفی شاعر بن گئے؟ اور کیوں ان کی شاعری آج بھی لوگوں کے دلوں کو چھوتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں بابا بلے شاہ کی زندگی کی داستان، بچپن اور ان کی ابتدائی زندگی کے بارے۔ دل نو لگ جان روگ تے کی کریے، کسے دی یاد وچ اکھیاں رون تے کی کریے۔ بابا بلے شاہ کا اصل نام سید عبداللہ شاہ قادری بتایا جاتا ہے، جبکہ دنیا انہیں محبت سے بلے شاہ کے نام سے جانتی ہے۔ ان کی پیدائش تقریباً 1680 کے زمانے میں پنجاب کے علاقے اچ سے منسوب کی جاتی ہے، اگرچہ ان کی پیدائش کے مقام اور تاریخ کے بارے میں تاریخی روایات میں اختلاف بھی ملتا ہے۔ بعد میں ان کا خاندان پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا قصور کے قریب آباد ہوا۔ ان کے والد شاہ محمد درویش ایک مذہبی شخصیت اور استاد تھے۔ بلے شاہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور بعد میں قصور میں دینی تعلیم حاصل کی، لیکن بلے شاہ کے اندر صرف کتابی علم حاصل کرنے کی خواہش نہیں تھی، وہ ایک ایسے علم کی تلاش میں تھے جو انسان کو صرف الفاظ نہیں بلکہ اپنے رب اور اپنے آپ کو پہچاننے کا راستہ دکھائے۔ شاہ عنایت قادری سے ملاقات۔ بلے شاہ کی زندگی کا سب سے اہم موڑ اس وقت آیا جب ان کی ملاقات ایک عظیم صوفی بزرگ شاہ عنایت قادری سے ہوئی۔ شاہ عنایت قادری لاہور کے معروف صوفی مرشد تھے اور بلے شاہ نے ان سے روحانی تربیت حاصل کی۔ یہ ملاقات صرف ایک استاد اور شاگرد کی ملاقات نہیں تھی، بلکہ دراصل یہ ایک ایسے انسان کی ملاقات تھی جو سوالات کے جوابات تلاش کر رہا تھا، ایک ایسے مرشد سے جو اسے اپنے اندر جھانکنے کا راستہ دکھا سکتا تھا۔ بلے شاہ نے اپنی شاعری میں بار بار ایسی روحانی سفر، عشق اور اپنے آپ کی پہچان کی بات کی۔ ان کے نزدیک انسان کا سب سے بڑا سفر باہر کی دنیا کا سفر نہیں بلکہ اپنے اندر کی دنیا کا سفر ہے۔ بلے شاہ نے زیادہ تر پنجابی زبان میں شاعری کی اور ان کی سب سے مشہور صنف کافی ہے۔ ان کی شاعری میں عشق، تصوف، انسانیت، خود شناسی اور معاشرتی رویوں پر گہری بات ملتی ہے۔ وہ مشکل فلسفیانہ خیالات کو عام لوگوں کی زبان میں بیان کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا کلام صرف علماء یا ادبی حلقوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ عام کسان، مزدور، فقیر اور عام انسان بھی ان کے الفاظ کو سمجھ سکتا ہے۔ ان کی شاعری کا ایک بڑا پیغام یہ تھا کہ انسان کو صرف ظاہری شناخت پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اصل چیز دل کی کیفیت ہے۔ انسان کے اندر محبت ہے یا نفرت، اس کے اندر عاجزی ہے یا تکبر، وہ اپنے رب کو صرف الفاظ میں یاد کرتا ہے یا حقیقت میں اس کی تلاش بھی کرتا ہے یا نہیں۔ بلے شاہ اپنے دور کے معاشرتی اور مذہبی رویوں پر کھل کر سوال اٹھاتے تھے۔ ان کی شاعری میں ظاہری رسم و رواج کے بجائے عشق اور انسانیت پر زور ملتا تھا۔ اسی وجہ سے ان کا کلام بعض اوقات اپنے زمانے کے طاقتور سماجی اور مذہبی رویوں کے لیے ایک چیلنج بن گیا۔ لیکن بلے شاہ کا مقصد صرف مخالفت کرنا نہیں تھا، وہ انسان کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ اگر دل میں تکبر، نفرت اور تعصب موجود ہو تو صرف ظاہری دعوے انسان کو حقیقت کے قریب نہیں لے جاتے۔ ان کے نزدیک عشق ایک ایسی قوت تھا جو انسان کو اپنے نفس سے لڑنا سکھاتا تھا۔ بلے شاہ کی شاعری کی سب سے خوبصورت بات اس کا انسانی پہلو ہے۔ وہ انسانوں کے درمیان بنائی گئی دیواروں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کے پیغامات میں محبت، برداشت اور عاجزی اور انسانی دوستی کی تعلیمات تھی۔ اسی لیے صدیاں گزرنے کے باوجود ان کا کلام آج بھی زندہ ہے۔ ان کی کافیوں کو آج بھی صوفی گلوکار، قوال اور فنکار اپنی اپنی آواز میں پیش کرتے ہیں۔ ریکارڈ کے مطابق بلے شاہ کی بنیادی شاعری صنف کافی تھی اور اس کو مختلف فنکاروں نے اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں گایا۔ بلے شاہ نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ قصور میں گزارا۔ تقریباً 18ویں صدی کے وسط میں ان کا انتقال ہوا اور آج قصور میں ان کا مزار ان کی یاد اور صوفیانہ روایت کا ایک اہم مرکز ہے۔ ان کی وفات کی تاریخ کے بارے میں بھی مختلف ذرائع ہیں۔ 1757 اور 1758
دونوں ملتے ہیں، لیکن شاید بلے شاہ کی اصل میراث ان کا مزار نہیں بلکہ ان کا کلام ہے، وہ کلام جو آج بھی ہمیں اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ بلے شاہ کی زندگی سے ہمیں یہ شاید سبق ملتا ہے کہ حقیقی علم صرف کتابیں پڑھنے کا نہیں، حقیقی علم یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کے تکبر کو پہچانے، اپنے دل میں محبت پیدا کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کے بجائے اپنے کردار کو بہتر بنائے۔ صدیاں گزر گئی لیکن بلے شاہ کے سوال آج بھی ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ ہم اپنے رب کو کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ دوسروں میں خامیاں دیکھنے میں یا اپنے اندر جھانکنے میں؟ شاید اسی لیے بلے شاہ کا کلام آج بھی زندہ ہے، کیونکہ زمانہ بدل گیا لیکن انسان کا دل آج بھی وہی ہے۔ اگر آپ کو بابا بلے شاہ کی یہ داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ ضرور کرنا کہ میری ویڈیو میں کون سی غلطی تھی اور میری ویڈیو میں کون سی چیزیں مس تھی جن کے بارے میں کبھی بعد میں اگر میں نے کوئی ٹاپک پر ویڈیو بنائی تو میں ضرور ڈسکس کروں گا۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ ہمیں محبت، عاجزی اور انسانیت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔